النہضہ الحدیثہ، نیا عہد، بیداری، ادب حدیث یا جدید ادب، کوئی بھی اصطلاح استعمال کریں سب سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ عالم عربی میں موجودہ عہد میں جو بیداری کا دور شروع ہوتا ہے وہ مصر پر نیپولین کے حملے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے عربوں کے اندر خاص طور پر زبان و ادب کے اعتبار سے جمود اور تعطل کا شکار تھے، یعنی نثری ادب میں اب تو میں چلتا ہوں، اب اس کی اتنا صحیح نہیں ہے۔ کون ہے یہ پڑھتے ترجمہ میں؟ کیسے ہوگا؟ اصل میں پڑھنے کے لیے سے آئے نہیں تھے، سند لینے آئے تھے، تو سند تو دے دیا آپ نے نا۔ ٹھیک ہے، جو جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ خیر، نثری ادب میں قاضی فاضل، حریری، جو ان کا تصنع اور تکلف والا انداز تھا وہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ شاعری کے اندر جو متنبی، معری اور ابن الرومی کا انداز تھا، خاص طور پر فلسفیانہ انداز، تصنع و تکلف، وہ انداز اختیار کیا گیا۔ اس دور میں نہ تو شعراء نے اسلوب کے اعتبار سے کوئی جدت پیدا کی اور نہ ہی اہل قلم یعنی نثار ادیبوں نے کوئی تبدیلی پیدا کی۔ وہی پرانی چیزوں کو رٹتے اور رٹاتے چلے آ رہے تھے۔ اس میں زندگی کے مسائل کیا ہیں، قضایا کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں، مخاطب کی ذہنیت اب کیا ہے، اس کی فطرت، اس کا مذاق اور اس کا ذوق کیا پسند کرتا ہے، ان چیزوں کی رعایت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اس عہد میں مسلمان خاص طور پر عالم عربی میں زوال اور انحطاط کا شکار تھے۔ اور جب کوئی قوم علمی اور فکری اعتبار سے زوال کا شکار ہوتی ہے تو نتیجتاً وہ سیاسی اعتبار سے بھی مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو وہ عہد یہی ہے کہ علم و فکر کے اعتبار سے بھی جمود کا شکار اور سیاسی اعتبار سے بھی مغلوب تھے، یعنی یا تو بعض جگہوں پر شاہی حکومت کا انداز تھا یا بعض ملکوں میں مغربی سامراج کا دور دورہ تھا۔ لیکن جب نیپولین نے مصر پر حملہ کیا، اپنی حکومت قائم کی، بہت سی تبدیلیاں پیش کی، اپنے ساتھ ایسے ذرائع اور وسائل لے کر آیا تھا علم و فن کے، صحافت کے، تو عربوں کو دیکھ کر احساس ہوا کہ اگر ہم بھی ان چیزوں کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ نیپولین جو اپنے ساتھ وسائل لے کر آیا تھا، اس میں سب سے بڑا ذریعہ دو تھے، صحافت اور پریس۔ پریس سے مراد ہے مطابع، چھاپے خانے۔ پریس قائم کیا گیا، اخبارات نکلتے تھے اور وہیں سے کتابیں شائع ہوتی تھیں۔ یہ اس وقت عربوں میں خاص طور پر شام اور مصر میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔
تو نیپولین جب 4 سال کے بعد مصر سے نکلا تو اس نے اپنے پیچھے بہت سی چیزیں چھوڑ دی تھی. ان کو دیکھ کر عربوں کے اندر بیداری آئی اور سب سے پہلے رفاع طہطاوی انہوں نے گویا کہ نئی بیداری کا بیڑا اٹھایا اس طور پر کہ مصر اور شام سے جو تعلیمی وفود گئے جرمنی کی طرف، فرانس کی طرف یا نئی دنیا امریکہ کی طرف، تو وہ وفود وہاں گئے، تعلیم حاصل کی. دوران تعلیم وہاں ادبیات اور فنون جدیدہ یعنی مضمون نگاری، مقالہ نگاری، قصہ نگاری، ناول نگاری، ڈرامہ، بچوں کا ادب، سفر نامے، یہ نئی نئی صنفیں دیکھیں. ان کو دیکھ کر متاثر ہوئے، اپنے وطن واپس آئے اور ان کو عام کرنے کی کوشش کی. تو اصل محرک اور سبب نیپولین کا حملہ اور اس سے جس نے سب سے پہلے فائدہ اٹھایا اور رفاع طہطاوی ہیں. اب یہ بات رہی کہ مزید کن لوگوں نے اس بیداری میں کردار ادا کیا ہے. وہ بہت سے نام آپ کو بتائے جا چکے ہیں. تیسری بات کہ وسائل کیا تھے، ما ہی وسائل النہضہ الحدیثہ، نئی بیداری لانے کے وسائل اور ذرائع کیا تھے. ان میں سب سے پہلے الصحافہ، نمبر 2 المطابع، نمبر 3 المجامع العلمیہ، اس کے بعد نمبر 4 دور التعلیم والتربیہ یعنی اسکول، کالجز، اب چاہے وہ زبان کے ہوں یا تعلیم کو. پھر بحث و تحقیق کا رجحان. یہ 6 وسائل ہیں جن کو اختیار کر کے عربوں نے زبان و ادب کے اعتبار سے بیداری پیدا کی ہے. اور سب سے بڑا ذریعہ 2 تھے، صحافت اور پریس. ان 2 چیزوں کا کردار نمایاں ہے. اس کے بعد پھر عہد جدید میں عربی اسلوب کے اعتبار سے نئے فنون کیا ہیں، جن کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ العلوم الجدیدہ اب الفنون الحدیثہ الادبیہ یا الاصناف الادبیہ. اس میں المقالہ، قصہ اور مسرحیہ، ادب الاطفال، السیرہ الذاتیہ، ادب الرحلہ، یہ کیا ہیں، نئے فنون ہیں. اس سے پہلے یہ رائج نہیں تھے. یورپ میں یہ چیزیں سامنے آئی تھیں تو عربوں نے ان فنون کو اختیار کیا اور ان کو اختیار کر کے صرف اپنے احساسات اور جذباتی کی ترجمانی نہیں کی ہے، بلکہ قوم کے جو حالات، معاملات، سماجی مسائل اور تہذیبی تمدنی مسائل، نئے تقاضے، نئے چیلنجز اور نئے خطرات، ان کی نشاندہی پہ ان کا تدارک اور ان کا مقابلہ کیسے ہوگا، ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے یہی جو جدید فنون ادبیہ ہیں، قصہ یا المقالہ یا المسرحیہ یا ادب الاطفال، ان چیزوں کو اختیار کیا گیا ہے. اب ایک اس عہد کے ممتاز ادبا کون ہیں؟ من ہم رواد هذه النہضہ الحدیثہ یا من ہم علام النہضہ الحدیثہ. نئی بیداری یا اس عہد میں عربی ادب کے نمائندہ ادیب کون لوگ ہیں؟ تو ان میں تو بہت سے نام آپ کو گنائے جا چکے ہیں، جس میں منفلوطی ہے، طہ حسین ہے، توفیق حکیم ہے، محمد حسین ہیکل ہیں، عباس محمود عقاد ہیں، مصطفیٰ صادق الرافعی ہیں، احمد امین ہیں، علی طنطاوی ہیں.
اور پھر ان کے الگ الگ اپنے میادین یعنی ان علم و فن کے میدان اختیار کیے. کسی نے قصے کو موضوع بنایا، کسی نے مقالہ نگاری کو، کسی نے روایہ کو، کسی نے صحافت کو ذریعے کے طور پر اختیار کیا. پھر ہر ایک لکھنے والے کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں. کسی کا وجدان و شعور کا غلبہ ہے، کسی کا وہاں علم و فکر غالب ہے، کوئی حکایتی انداز اختیار کرتا ہے تو کسی کے وہاں مقالہ نگاری یا ناول نگاری کا اسلوب پایا جاتا ہے. پھر ان ادیبوں میں جو سب سے زیادہ ممتاز عہد جدید کے کہلاتے ہیں ان میں مصطفیٰ لطفی منفلوطی ہیں. اسی لیے ان کو رائد النہضہ الحدیثہ فی الادب العربی المعاصر کہا جاتا ہے. کہ موجودہ عربی ادب میں جو بیداری آئی اس کے نمائندہ ادیب لطفی منفلوطی ہیں، اور ان کو کاتب اجتماعی کہا جاتا ہے. یعنی یہ سماجیات یا سماج معاشرہ اس کے معاملات اور دولت یا غربت یا رنگ و نسل کی بنیاد پر جو تفریق کی جاتی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں ان کو واضح کیا ہے. اب رہی بات یہ کہ جس طریقے سے یہ ادبا ہیں یعنی جن کو مادی دنیا بھی ادیب مانتی ہے، اب وہ چاہے منفلوطی ہوں، طہ حسین ہوں، نجیب محفوظ ہوں، مازنی ہوں، توفیق حکیم ہوں، محمد تیمور ہوں یا محمود تیمور ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے زبان و ادب کو تسلیم کیا جاتا ہے. ان میں بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی تحریروں میں ادبیت اور فنیت پائی جاتی ہے، لیکن کسی ایک رنگ کے غالب ہونے کی وجہ سے ان کو ادیبوں کی فہرست میں نہیں رکھا گیا. جیسا کہ ڈاکٹر احمد امین ہیں، ان کے وہاں فکری اور تاریخی جو پہلو ہے وہ غالب ہے. اگرچہ عرب دنیا ان کو ادیب مانتی ہے لیکن بین الاقوامی سطح پر جو ادیبوں کی فہرست بنتی ہے اس میں ان کو شمار نہیں کیا گیا. ایسے ہی جو اسلام پسند ادیب ہیں ڈاکٹر کردلی ہیں، اچھے ادیب ہیں اور ادب کی جو خصوصیات ہیں ان کے وہاں پائی جاتی ہیں، لیکن جو کہ اسلامی صفت یا اسلامی رنگ ان کے وہاں غالب ہے تو وہ لوگ ان کو ادیب کی فہرست میں نہیں رکھتے. ایسے جن لوگوں نے ادب کے ذریعے سے اسلام کی بھی خدمت کی ہے یا خاص طور پر قرآن، حدیث اور سیرت نبوی اور اسلامی تاریخ پر جو اعتراضات ہوئے ہیں تو بہت سے ادیبوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. ان میں محمد حسین ہیکل ہیں، مصطفیٰ صادق رافعی ہیں، کرد علی ہیں اور مصطفیٰ سبائی ہیں، سید قطب شہید ہیں، محمد قطب ہیں اور بر صغیر کے تناظر میں مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی ہیں. تو گویا کہ یہ عہد جدید کے نمائندہ اور ممتاز ادیب کہلاتے ہیں. خاص طور پر اسلامی رجحان کو جو پیش کرنے والے ہیں ان میں سر فہرست سید قطب شہید، پھر ان کے بھائی محمد قطب اور یہ شکیب ارسلان، محب الدین الخطیب اور اس کے بعد کی نسل میں محمد الغزالی، محمد المبارک اور بر صغیر کے تناظر میں مولانا سید ابو الحسن حلی. پھر ان کی تیار کی ہوئی نسل یعنی محمد الحسنی اور ندوے کے موجودہ ذمہ دار حضرات. یہ صرف میرے کہنے کی بات نہیں، بین الاقوامی سطح پر ان کی عربی تحریروں کو ادب کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی نسل کا نمبر آئے گا. یہاں پر تفصیلی محمد قطب اور مولانا علی میاں کا اقتباس دیا گیا تھا. ایسے ایک ادیب کا نام رہ گیا علی طنطاوی، کیونکہ یہ ادیب الفقہا اور فقیہ الادبا ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ متنوع علوم کے حامل رہے.
لیکن ان کا جو انداز تحریر ہے، طرز نگارش، وہ خالص فنی اور ادیبانہ ہے۔ اس صاحب کتاب نے ایک عنوان قائم کیا تھا، الاغراض الاسلامیہ، یعنی اسلامی رجحان رکھنے والے اہل قلم یا شعراء۔ ان میں جو نام گنائے ہیں اس میں سب سے پہلے گویا کہ حسن البنا شہید ہیں، جو اخوان مسلمین تحریک کے بانی ہیں۔ ان کا انتقال 1949 میں ہوا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے محب الدین الخطیب ہیں، مصطفیٰ سبائی ہیں، مصطفیٰ سبائی تو بعد کے شکیب ارسلان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پر کی جانے والی یلغار کو واشگاف کیا ہے۔ ادب و زبان کے یا علم و فن، تعلیم اور فکر کے راستے سے اسلام پر جو حملے ہو رہے تھے ان کی وضاحت بھی کی ہے۔ ان کی کتاب بہت مشہور ہے محب الدین الخطیب کی، الغارہ علی الاسلام، العالم الاسلامی۔ اگرچہ وہ انگریز کی کتاب ہے، اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اس وقت اسلام مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا ادب کا جو بہاؤ چلا ہے قصے کے ذریعے سے، ناول نگاری کے ذریعے سے یا مقالات کے ذریعے سے، کہ لکھنے والے مختلف المزاج ہیں، سب دینی بھی رجحان نہیں رکھتے، فکری اور تحریری رجحان رکھتے ہیں، مادیت کا رجحان پایا جاتا ہے، اور جو مادیت کا رجحان رکھتے ہیں دین سب سے بڑی رکاوٹ ان کے راستے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ دین اور اہل دین کا استہزاء بھی کرتے ہیں، جس طریقے سے نجیب محفوظ اور طٰہٰ حسین تھے۔ ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ پھر اس کا جواب دینے کے لیے محب الدین خطیب ہیں، مصطفیٰ سبائی ہیں، خود حسن البنا شہید تھے، محمد الغزالی ہیں، محمد قطب ہیں، سید قطب اور محمد قطب ان کے بھائی ہیں۔ ان کا انتقال ابھی 2014 میں ہوا ہے۔ ایسی صالح اشماوی ہیں، یوسف قرضاوی جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، محمد المبارک ہیں، کامل الشریف ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں پر نام نہیں دیے گئے۔ اسی تناظر میں یعنی اسلامی فکر کو پیش کرنے والے زبان و ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ان میں ندوے کا نام بھی لیا ہے، اور یہاں کے جو فارغین تھے، پہلی نسل جو اس کا آغاز ہوتا ہے علامہ سید سلیمان ندوی سے۔ جب یہ بات کہی جائے کہ ندوی کے فضلاء کون ہیں، ممتاز فارغین کون ہیں، تو بعض لوگ علامہ شبلی جو شروع کرتے ہیں۔ علامہ شبلی بانیین اور مؤسسین کے حیثیت سے ذکر کیا جائے گا۔ فضلائے ندوہ یا یہاں کے فارغین، اس کا آغاز سید صاحب سے ہوتا ہے۔ تو سید صاحب جس طریقے سے اردو میں یہ اپنا طرز اور ایک اپنا خاص اسلوب رکھتے ہیں، عربی زبان و ادب میں بھی شاعری کا ملکہ بھی تھا اور لکھنے کی وہ صلاحیت بھی، لیکن اس کا استعمال کم ہوا۔ ایسی مسعود عالم ندوی، اور پھر اس کے بعد یہ حضرت مولانا، پھر محمد ناظم ندوی، اور پھر محمد الحسنی اور ان کے رفقا، اور پھر یہاں سے جو پرچے نکلے الضیاء، الباس الاسلامی اور الرائے۔ یہ چونکہ ہم لوگ ایک دائرے میں رہتے اس لیے ان کی حیثیت معلوم نہیں، لیکن وہ زمانہ جو 20ویں صدی کا 60 کا دہر یا 70، 80 اور 90، یعنی 1950 کے بعد کا جو عہد شروع ہوتا ہے قومیت عربیہ کا، وطنیت، اور دوسری طرف مغربی استعمار، تو اس میں اسلامی عنصر کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے جتنے ترجمان تھے سب پر پابندی لگا دی گئی، تو یہ باہر کی دنیا کے جو مجلات یا پرچے تھے وہی اس کی نمائندگی کرتے تھے۔ ایک دور وہ بھی ہے کہ جب یہاں کے لوگ لکھتے تھے تو اس کی کاپیاں جیلوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم عربی میں جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف بولنے کی جرات کوئی نہیں کر سکتا تھا، وسائل ہی نہیں تھے۔ لیکن چونکہ اور پرچے یعنی یہاں کے نکلنے والے
وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہندوستان کا اس وقت کردار جمہوری تھا۔ جواہر لال نہرو نے جو مہم چلائی تھی نوابستہ ممالک کی تحریک، تو اس کی وجہ سے یہاں پر وہ پابندیاں نہیں تھیں۔ اگر جمال عبد الناصر کے عہد میں بارہا مصری سفارت خانے نے شکایت کی تو یہاں کی وزارت داخلہ نے ایکشن بھی لیا اور لوگوں کو دہلی طلب کیا گیا، لیکن اس کی وضاحت کر دی گئی۔ تو ان پرچوں کا ایک کردار رہا ہے زبان و ادب کو فروغ دینے میں اور فکر اسلامی کی ترجمانی کی اعتبار سے۔ اس کے بعد ہے ادب المہجر، مہجری ادب۔ مہجر کہتے ہیں ہجرت کرنے کی جگہ، تو ادب المہجر بھی کہا جاتا ہے، الادب المہجری بھی کہا جاتا ہے، یا المہاجر الادبیہ کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ اردو میں اس کے لیے اصطلاح جو آتی ہے وہ عربی زبان و ادب دیار غیر میں، یہاں پر مراد ان لوگوں سے جنہوں نے عثمانی عہد میں بعض حالات کی بنیاد پر، اب وہ اسباب چاہے معاشی ہوں، قومی ہوں، یا بعض علاقوں میں ترک جو حکمراں تھے ان کی زیادتیاں ہوں، ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور پھر وہ شمالی اور جنوبی امریکہ منتقل ہو گئے۔ اس وقت وہاں پر آزادی رائے حاصل تھی۔ یہ عرب عام طور پر یہ لبنانی ہیں یا شامی ہیں، اور ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، تو وہ سب امریکہ منتقل ہو گئے اور وہاں جانے کے بعد عربی زبان سیکھی یا سیکھ چکے تھے، تو پھر اپنے افکار و خیالات کی ترجمانی کی۔ اس چیز کو فروغ دینے میں 3 اسباب زیادہ ہیں، یعنی 2 تحریکیں۔ ایک ہے الرابطہ القلمیہ، یہ 1920 میں قائم کیا تھا، جبران خلیل جبران نے قائم کیا تھا کہ اس اسٹیج سے تمام شعراء اور ادیب اپنے خیالات اور افکار کی ترجمانی کریں۔ وہ شمالی امریکہ میں تھا۔ جنوبی امریکہ میں العصبہ الاندلسیہ کے نام سے ایک پلیٹ فارم ان لوگوں نے بنایا تھا 1923 عیسوی میں۔ اس میں مسائل معروف ہیں، اور خاص طور سے امین الریحانی، نصیب عریضہ، میخائیل نعیمہ، ایلیا ابو ماضی، رشید ایوب اور الشاعر القروی شفیق مخلوق، یہ سب مہاجری شعراء اور ادباء ہیں۔ ان لوگوں نے جا کر اپنی ترجمانی، اپنے وطن کی ترجمانی، اور خاص طور پر ترک حکمرانوں سے اپنی نفرت اور ان کی جو زیادتیاں ہوئیں اس کی ترجمانی کی ہے۔ اس تناظر میں مہاجری ادب کی جو خصوصیات ہیں یا اس کے اجزاء ترکیبی یا ممتاز اس کے عناصر، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 التحرر من القدیم، یعنی جو قدیم انداز بیان تھا اس سے آزادی اختیار کر لی جائے، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی۔ تو قدیم رسم میں اصالتاً عربی زبان ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن لوگ مغرب میں رہے تو مغرب کا جو تمدن تھا، جو تہذیب تھی، جو زبان وہاں رائج تھی، اس کے اثرات بھی ان کے وہاں پائے جاتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ شخصی ہے، کہ ہر شخص اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کو پیش کرتا ہے۔ تیسرا عنصر یا تیسری خوبی وطن سے محبت، تعلق اور اس کا شوق ہے، کہ وطن چھوڑ کر چلے گئے لیکن یہ اپنے وطن کو، اپنی قوم کو بھولے نہیں ہیں، وہاں رہتے ہوئے بھی اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں اپنی فکر اور سوچ کو پیش بھی کرتے ہیں۔ چوتھا جو عنصر ہے التعامل اور النزعہ الانسانیہ، یعنی غور و فکر اور انسانی جذبات یا انسانی رجحان کی عکاسی۔ نزعہ انسانیت سے مراد ہے
کہ انسان ہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس میں تفریق نہ ہو، اور ہر انسان کے جو مسائل یا جذبات ہیں اس کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ پھر انسانوں کے جذبات اور احساسات الگ الگ ہوتے ہیں، اسی لیے مہاجری ادیبوں کے وہاں الگ الگ طرح کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی ملتی ہے۔ پانچواں عنصر بلکہ چھٹا یہ حب الطبیعہ ہے، یعنی فطرت سے محبت۔ بہت سے نمونے بھی دیے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، چمن ہیں، باغیچے ہیں، یا جو قدرتی جو مظاہر ہیں ان کو دیکھنا اور ان کو دیکھ کر جو تاثر قائم ہوتا ہے اس تاثر کو پیش کرنا۔ ساتواں عنصر ہے البساطہ فی التعبیر، یعنی انداز بیان میں سادگی، جس میں بلا وجہ سے تصنع، ملمہ سازی یا کس بیانی نہ ہو، بلکہ جو امر واقعہ ہے، جو حقائق ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ اسی سے رجحان پیدا ہوا تھا الادب الواقعی یا الواقعیہ، جو حقیقت ہے اس کو پیش کرے۔ مسائل کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن انسان کے جو حقیقی خواہشات ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس میں جذبات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور خواہشات کی تکمیل کے یعنی اس کی شہوات جنسیاں بھی ہیں۔ اگر آپ ان کو وہ بیان کریں گے تو اس سے بھی سماج کے اندر انارکی اور اخلاقی بےراروی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سو رہے ہیں، لگتا ہے ان کو کہانی سنائی جا رہی۔ اس کے بعد آخری عنصر الحریہ الدینیہ ہے، دینی آزادی، یعنی اول دین کے قائل نہیں تھے، ان کا فکرہ وہی تھا کہ دین گوئے کہ پرائیویٹ ہے، ہم مسائل میں یا ادب میں جذبات کی عکاسی میں اور ترجمانی میں ہمارے اوپر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی ہونا چاہیے۔ دین آزادی دیتا ہے، اس کی حد متعین کرتا ہے، لیکن جہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے دین اس پر پابندی لگا دیتا ہے۔ منع نہیں کرتا کہ آپ اظہار نہ کریں اپنے خواہشات کا، اپنے احساسات اور جذبات کا، لیکن طریقہ ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدے کے نقصان شروع ہو جائے۔ جس طریقے سے یہ رومانٹیکی ادب میں عبد الرحمن رافت پاشا نے ایک قصہ نقل کیا ہے بلزاک کا، اس کی ٹریجڈی کی کہانیاں ہیں، تو اس نے ایک ادیب کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک ادیب اس شخص کو تلقین کرتا ہے جو گاؤں و دیہات کا رہنے والا ہے، اب وہ شہری زندگی میں جانا چاہتا ہے، تو اس کو جو اس نے وہاں پر وصیت کی ہے وہ بالکل درندگی اور حیوانیت کا عکاس ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم شہری زندگی میں جا رہے ہو تو انسانوں کی طرح داخل مت ہونا، ایک بھوکے اور خوخار بھیڑیے کی طرح انسانوں کے ہجوم پر کود پڑنا، اور تمہاری خواہشات اور مقاصد جس طریقے سے بھی ممکن ہو، اب چاہے اس کے لیے حرام چیزوں کو اختیار کرنا پڑے، لوگوں کو مارنا پڑے، قتل کرنا پڑے، چوری کرنا پڑے، ان سے اجتناب نہ کریں، آپ اپنے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کسی تمدن میں نہیں ہو سکتا، لیکن جو مادیت ہے اور مادیت میں انسان صرف اپنے نفس اور اپنے پیٹ یعنی مادہ اور معدہ کی پرواہ کرتا ہے، اس کے وہاں دینی اقدار یا مذہبی اقدار یا انسانی اخلاق کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ لیکن جو ادب ملتزم ہے یا اسلامی ادب ہے اس کے اندر اس کی پابندی کی جائے گی۔ ایک عنصر اور یہ ہے وصف اور تصویر۔ ان ادیبوں کے وہاں منظر نگاری یا واقعہ نگاری یا لوگوں افکار کی عکاسی کرنا فن کے اعتبار سے یہ چیز بھی مہاجری ادب کے وہاں پائی جاتی ہے۔ یہ ان کے ادب کے عناصر یا اس کے خصوصیات یا اس کے اجزائے ترکیبی کہلاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو عرب دنیا سے خاص طور پر شام اور لبنان کو چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، یعنی جنوبی اور شمالی امریکہ، وہاں جا کر بود و باش اختیار کر لی، لیکن اپنے وطن اور اپنی قوم کو نہیں بھولے۔ تو جتنا جذبہ بڑھتا چلا گیا اسی اعتبار سے ان کی ترجمانی میں شدت آتی چلی گئی۔ بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے وہ افکار
یا خیالات جو تعمیری تھے ابھی عرب دنیا میں نہیں تھے، یورپ میں اس کی ترقی ہو چکی تھی، تو ان لوگوں نے وہ تعمیری افکار و خیالات بھی عرب دنیا میں منتقل کیے۔ اس سے فائدہ اٹھایا گیا کتابت میں، صحافت میں اور تزیہ نگاری یا قصہ نگاری میں۔ لیکن جو نقصان کا پہلو یہ تھا کہ ان کا اسلوب اور ان کی جو ادبی قدریں تھیں وہ مغربی زندگی سے متاثر ہو گئی، اور مغربی زندگی میں تحرر ہے اخلاقیات سے، وہ نتیجہ غلط نکلا کہ یہ اس سے متاثر ہوئے، اور اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ہر قدیم چیز سے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ ہم شاعری کے اندر اوزان و قوافی کی پابندی کیوں کریں؟ ایک انسان کے اندر جیسے جذبات آتے ہیں ان کو بیان کر دیا جائے، اور اس کی دعوت بھی دی کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو جو تمدن کا قافلہ یعنی مغربی قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، جن خطوط پر ہمیں بھی ان خطوط پر چلنا ہوگا۔ تو یہ دعوت تو ان کی صحیح تھی کہ ہمیں ترقی کرنا ہے، لیکن یہاں سے ٹکراؤ شروع ہوتا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ترقی کریں کچھ بھی ہو جائے، چاہے اپنے قدیم روایات کو چھوڑنا پڑے، یا دین اگر روڑا بنتا ہے تو اس کو بھی ٹھکرانے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے ان کے افکار و خیالات کو مصر میں پذیرائی نہیں مل سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جو لوگ تھے وہ جامع ازہر کے فارغین ہیں، کیسے بھی ہو، چاہے مغرب تعلیم حاصل کرنے گئے ہوں، لیکن بنیادی تعلیم ان کی دینی تھی۔ اس بنیاد پر ان کے افکار جو کہ دین سے ٹکراتے تھے تو پھر مصریوں نے ان کو قبول نہیں کیا، اسی لیے ان کے ادب کو عالم عربی میں زیادہ رواج نہیں ملا، اگرچہ مغربی دنیا نے اس کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ قابل جو تقدیر پہلو ان کا ہے، یعنی جس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، وہ ادب کا اصل عنصر ہے، کیونکہ ادب کہتے ہیں ادب و تعبیر عن الحیات، ادب نام ہے زندگی کی ترجمانی کا۔ تو ادب سے ہم صرف مخصوص چیزوں کا کام نہ لیں، زندگی کے متنوع مسائل ہیں تو ہمیں ادب کے ذریعے سے ان مسائل کی ترجمانی کرنا چاہیے، اور جب یہ ترجمانی ادب کے دائرے سے کی جاتی ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں عہد جدید کے جو عالمی سطح کے مصلحین ہیں یا مجددین یا صحیح معنوں میں جن کو داعی کہا جا سکتا ہے، کامیاب وہی ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں جو زبان و بیان کے اعتبار سے اچھی صلاحیت اور معلومات رکھتے ہیں۔ اگر بات کہنے کا سلیقہ نہیں ہے زمانے کے اعتبار سے، آپ کے اندر کتنے بھی خیالات ہو جائیں، اچھی معلومات ہوں، تو آپ مؤثر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے مہاجری جو ادب ہے ان کے وہاں یہی تھا کہ ادیب جو ہے وہ اپنی دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتا ہے جو ایک عام انسان اپنی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ تو ادیب کو حساس ہونا چاہیے، معاملات کی تہ تک پہنچ سکے اور قوم کے خیالات کیا ہیں تو صحیح طور پر ان کی ترجمانی کرے۔ جب ترجمانی کرتا ہے، مسائل کو پیش کرتا ہے، افکار کو پیش کرتا ہے، تو دوسروں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ مسائل سے واقف ہوں، اور واقف ہونے کے بعد اگر خطرات ہیں تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، بچاؤ کی تدبیر ہو، مسائل اور چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیسے ہوگا، تو پھر وہ راہ سجاتا ہے تاریخ کے حوالے سے یا گزشتہ قوموں کے مسائل اور قضایا کے تعلق سے۔ تو جس طریقے سے ماجری ادب میں نثار ہیں، ایسے ہی شعراء بھی ہیں کہ جس طرح سے ادیبوں نے اس رجحان کی ترجمانی کی ہے۔ جو شعراء تھے، یہ میخائیل نعیمہ وغیرہ، ایلیا ابو ماضی، ان لوگوں نے شاعری کے انداز میں ان افکار کو پیش کیا ہے۔ الگ سے پھر ایک چیز اور بیان کی ہے، قصہ نگاری اور روایت، یعنی کہ ادب کا اصل جو محور ہے یہ مضمون نگاری، قصہ نگاری اور ناول نگاری۔ ان میں انہوں نے الگ سے دو نام پیش کیے ہیں، ایک تو محمد تیمور اور ایک محمود تیمور، یہ دونوں بھائی ہیں، اور ایسی توفیق الحکیم
یہاں پر نجیب محفوظ کا نام نہیں لیا گیا۔ نجیب محفوظ چونکہ اشتراکی ہے، یعنی کمیونسٹ ادیب، اور جس کی تحریروں میں عام طور پر دین، دینی اقدار اور اہل دین کا استہزاء پایا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اجتناب کیا گیا تاکہ لوگ اسی کو آئیڈیل نہ سمجھیں۔ حالانکہ مغرب کی دنیا نے جو نوبل پرائز دیے ہیں ادب کی بنیاد پر، نجیب محفوظ اس میں سر فہرست ہیں، تو وہ ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، محمد تیمور، محمود تیمور، توفیق حکیم، نجیب محفوظ، ابراہیم مصری اور نجیب گیلانی، محمود شید الخطاب، جو انہوں نے قصہ اور ناول نگاری کو پیش کیا اور اس کے ذریعے سے اپنے خیالات پیش کیے۔ ان میں نجیب گیلانی یہ اسلامی رجحان رکھنے والے ہیں اور ایک ہے کامل گیلانی، دونوں الگ الگ ہیں۔ کامل گیلانی یہ ادب الاطفال کے نمائندہ ہے، بچوں کے لیے ادب تیار کیا ہے، اور نجیب گیلانی یہ بڑے ہیں کہ انہیں بڑی عمر، نوجوان اور بوڑھے لوگوں کے لیے ان کے تعمیری ادب کیا ہو اس کو موضوع بنایا ہے۔ ایسے ہی بریگیڈیئر محمود شید خطاب، ان کی بھی کئی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ان کی بہت مشہور ہے، اس کا نام ہے الرسول القائد، یعنی لیڈر یا رہنما رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے، آپ نے کس طریقے سے قیادت کی یا رہبری کے فرائض انجام دیے، اس کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، کن خطوط پر آپ نے امت کو چلانے کی کوشش کی ہے، اس کی جائے منظر نگاری کی گئی۔ پھر ایک صرف اور آتی ادب الصحافہ والاذاعہ، یعنی ریڈیائی ادب۔ پہلے ہندوستان میں بھی تھا، اب نہیں ہے، کہ ریڈیو پر ہفتے میں دن مقرر تھے کہ الگ الگ پروگرام پیش کی جائیں گے، کہیں قصے اور کہانیاں، کہیں تقریریں، یا کہیں ثقافتی اور سماجی مسائل پر مبنی پروگرام پیش کیے جاتے تھے۔ پھر وہ پروگرام پیش کیے گئے، لوگوں نے تقریریں کی یا قصے سنائے، بعد میں انہیں کو جمع کر کے شائع کر دیا گیا ہے۔ بلکہ علی طنطاوی کی جتنی کتابیں ہیں عام طور پر ان کی وہ تحریریں ہیں جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر اپنے پروگرام پیش کیے تھے، تقریریں کی، مختلف مناسبات پر یا مضامین لکھے، تو ان کو اختیار کیا گیا۔ تو جس طریقے اس وقت سوشل میڈیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی آزادی حاصل ہے، اس دور میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن یہ نئی ایجادات تھی، اور اس سے پہلے یہ پلیٹ فارم لوگوں کو فراہم نہیں تھے۔ اب موقع آ گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے دنیا کے آخری سرے پر بیٹھ کر دنیا کے آخری تیسرے سرے پر خطاب کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے آج کل لوگ ٹویٹر ہے، فیس بک ہے یا اور چیزیں اس پر اپنے خیالات کو پیش کرتے ہیں، اس عہد میں یعنی ابتدائی زمانے میں، بیداری کے ابتدائی زمانے میں، تو لوگوں نے اخبارات کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اپنے افکار پیش کیے تھے۔ ان میں کئی نام یہاں پر پیش کیے ہیں، دو نام زیادہ نمایاں ہیں، ایک ہے فکری اباظہ اور ایک علی طنطاوی۔ علی طنطاوی کی شہرت زیادہ رہی ہے۔ اس کے بعد الگ سے ادب الناشیہ کو پیش کیا ہے، یعنی بچوں کا ادب، پہلے ہم نے اس کا ذکر کر دیا تھا کہ پھر وہ لوگ سامنے بھی آئے کہ عمروں کے اعتبار سے، مذاق کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے بھی ادب تیار کیا جائے۔ تو ان میں سب سے پہلے کامل گیلانی نے یہ تحریک شروع کی، اور جن کے بارے میں آتا تقریباً ان کی 1000 کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے ابتدائی عمر کا خیال کرتے ہوئے کہ بچہ کس طریقے سے پروان چڑھتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے قصوں کو آگے بڑھایا، بالکل چھوٹی عمر والوں کے لیے۔ پھر عمر پختہ ہو جاتی تو اس کا لحاظ رکھا ہے، پھر مراہقت کا دور آئے تو اس کا خیال رکھا ہے، اور پختہ ہو جاتا ہے تو کس چیز کو سمجھ سکتا ہے، یعنی تدرج یا جو تدریجی انداز ہوتا ہے، آہستہ آہستہ لے کر آگے بڑھنا۔ تو اس میں سب سے زیادہ نمایاں کامل گیلانی ہے، اس کے بعد جودہ سحار ہے، عطیہ ابرشی ہے،
اور کے بعد ہندوستان میں حاج مولانا کی بہت سے ایسی کتابیں ہیں، یعنی جو قصص النبیین ہے، الحکایات الراشدہ ہے، یا قصص تاریخ الاسلامی، وہ کیا ہے، بچوں کے ادب کی نمائندہ کتابیں کہی جاتی ہیں۔ یہ بات تو نثر کی ہوئی، اور آپ نے شروع پڑھا تھا کہ ادب کی کئی صنفیں، اس میں نثر بھی ہے، شاعری بھی ہے، پھر نثر میں خطابت بھی ہے، وصیت بھی ہے، حکم بھی ہیں، امثال بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے عہد جدید میں خطابت کو بھی ترقی حاصل ہوئی، ورنہ زوال کے عہد میں گویا کہ خطابت پر پابندی تھی، جمع نہیں ہو سکتے اور بھیڑ لگا کر بات نہیں کر سکتے۔ بالکل اس وقت وہی صورتحال ہے عالم عربی کی، بلکہ خود ہندوستان میں، کہ آپ عوام کو جمع کر کے کہیں بات کرنا چاہیں تو قانونی طور پر دفعہ لگا دی جاتی ہے کہ اس دفعہ کے تحت آپ 3 فرد سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب بیداری آئی تھی اور جمہوری دور شروع ہوتا ہے، خاص طور پر عدالتی نظام اور پارلیمنٹری نظام، کہ یہاں پر بھی گفتگو و بولنے بالفاظ دیگر تقریر اور خطابت کی ضرورت ہوتی۔ وکیل بھی ایک خطیب کی طرح بات کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اپنا مدعا پیش کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، اور مخالف اگر کوئی توڑ پیش کرتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے۔ تو عہد جدید میں جس طریقے سے اور فنون کو ترقی حاصل ہوئی ہے، خطابت کو بھی اس عہد میں زیادہ ترقی حاصل ہوئی۔ ان میں خاص طور سے عربی خطابت میں جو معروف ہیں مصطفیٰ کامل اور ساز زغلول ہیں، یہ دونوں سیاسی لیڈران بھی ہیں، اور جب سیاسی لیڈر خطیب ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی عبداللہ ندیم بھی ہیں، محمد عبدو بھی ہیں، اور اس سے پہلے جمال الدین افغانی بھی تھے۔ اور اخوانیوں میں تو بہت سے لوگ ہیں جن کے نام گنائے، حسن البنا شہید ہیں، احمد حسن باقوری ہیں، سعید رمضان بوچی ہیں، پھر ان کے علاوہ استاد علی طنطاوی ہیں، مصطفیٰ سبائی ہیں، محمود صواب ہیں، خود محمد قطب تھے، شیخ ابو الحسن ندوی ہیں، محمد الغزالی اور یوسف القرضاوی۔ اس لیے کہ ان کی خطابت یوں ہی نہیں ہے کہ بیتوکی باتوں پر مشتمل ہو، زبان و بیان کے اعتبار سے سلاست و روانی اور صحیح فکر اور صحیح مواد پیش کرتے ہیں۔ ایسے ایک اور بھی ہے خطیب احمد فتحی زغلول، یہ بھی سیاسی خطیب تھے۔ ایسے عبد الخالق ثروت ہیں، ثروت پاشا، یہ لوگ قانونی اور عدالتی جو تقریر کا موضوع ہے یا عدالتی خطابت، اس کے یہ لوگ ماہر تھے۔ بلکہ خود جمال عبد الناصر کا بھی نام لیا جاتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ خطیب تھا، اسی بنیاد پر ہر مسئلے میں لوگوں کی رائے یا رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کر لیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے حجاج بن یوسف ہیں، طارق بن زیاد ہیں، یا زیاد بن ابی ہیں، یہ لوگ تب وہ ہیں جن کو جبار کہا جاتا ہے، لیکن زبان گوئی کا ملکہ بھی ان کو حاصل تھا۔ تو جب بھی عوام کے سامنے آتے تو اپنی جو پالیسیاں تھیں، غلطی کیوں نہ ہو، ان کو صحیح ثابت کر دیا کرتے تھے۔ تو خطابت میں ایک جادو کی طرح سحر ہوتا ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آخر میں خلاصے کے طور پر یہ جو عہد جدید کا عربی ادب ہے وہ خالص عربی ادب نہیں رہا، بلکہ جو غیروں کا ادب ہے یعنی مغربی ادب، اس ادب نے بھی عہد جدید کے ادب پر اچھا اثر ڈالا ہے، ہاتھوں سے اصناف کی تبدیلی کے اعتبار سے، اصطلاحات کے اعتبار سے، جو نئے قضایا اور مسائل ہیں ان کو بیان کرنے کے اعتبار سے۔ تو خیال و فکر میں اس وقت تو پیدا ہوئی، لیکن جن کے پاس معلومات نہیں تھی ان لوگوں نے جب نقالی کی کہ جو اخلاقی بے روی مغربی ادب میں پائی جاتی ہے، تو بعض اسباب کی بنا پر عربوں کے اندر بھی وہ چیز داخل ہو گئی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موجودہ عربی ادب وہ مغربی ادب سے متاثر ہے، انداز بیان میں بھی اور افکار و خیالات میں بھی، لیکن جو اسلام پسند ادبا ہیں وہ اس عیب سے مبرہ ہیں
ان کے وہاں اسلامی فکر کا عنصر غالب پایا جاتا ہے، اور فکر اسلامی کا عنصر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی، کائنات اور انسان کے تعلق سے اسلام کیا تصور زندگی دیتا ہے، اس کا نظام حیات کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اس کو اختیار کر کے صحیح راستے پر چل سکے۔ تو جس طریقے سے نظم میں یہ تبدیلیاں ہوئیں، شاعری بھی اس سے کیا ہے محفوظ نہیں رہی۔ عہد زوال میں شاعری کے اندر خامیاں تھیں، لیکن جب تبدیلی آئی تو شعراء نے بھی نیا انداز، نیا نحو اور طریقہ اختیار کیا۔ شعراء میں سب سے پہلے جو بیداری شروع کی اس سے محمود سامی البارودی ہے۔ ان کو بھی رائد النہض الحدیثہ بالشعر العربی المعاصر کہا جاتا ہے، بلکہ ڈاکٹر عبدالحلیم ندوی کی جو کتاب ہے عربی ادب کی تاریخ، جو آخری جلد ہے، چوتھی جلد اور مختصر، انہوں نے جو یہ نئے شعراء ہیں ان کی جو خصوصیات بیان کی ہے، دو باتیں لکھی ہیں کہ ان شعراء کے وہاں قدیم جو شعراء ہیں ان کا وقار اور گمبھیر پن، اس کو ہم شکوہ کہتے ہیں، یعنی پرشکوہ انداز پایا جاتا ہے، اور ایسی جس طریقے سے مغربی فکر میں گہرائی اور فلسفے کی بنیاد پر مختلف گوشوں کو نمایاں کرنا، تو یہ چیز یعنی فکر کی گہرائی اور گہرائی، اس کے ساتھ ساتھ اثر انگیزی، یہ تینوں صفتیں بھی عہد جدید کے شعراء کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں یعنی گمبھیر پن، اثر انگیزی اور گہرائی اور گہرائی، یہ قدامہ کے وہاں بھی ملتی ہے، جیسے امرؤ القیس ہیں عہد جاہلی میں، عمرو بن کلثوم ہیں، طرفہ بن عبد ہیں، اس کے بعد مرویہ کے عہد میں جو شعراء ہیں اختل ہیں، فرزدق ہیں، جریر ہیں، پھر عہد عباسی میں آ کر ابو تمام ہیں، ابو نواس ہیں، بوتری ہیں، ابو العطائیہ ہیں، معری ہیں، ان کے وہاں فکر کی گہرائی پائی جاتی ہے، تو اس کو بھی باقی رکھا۔ لیکن جو عصر حاضر یا عہد جدید کی جو خوبیاں ہیں کہ عبارت کے اندر سبک پن ہو، یعنی سلاست اور روانی ہو، تعبیر اور لفظ بھی کیا ہے مفہوم، یعنی سرل اور آسان ہو، خیالات کے اندر جمود نہ ہو بلکہ رفعت و بلندی کے ساتھ ساتھ توسع اور تنوع پایا جاتا ہو، پھر افکار بھی قدیم نہ ہو، ان کے اندر بھی ندرت اور نیا پن ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں مغربی ادب کی چیزیں ہیں۔ تو عہد جدید میں عرب شعراء نے ان خوبیوں کو بھی اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے محمود سامی بارودی، کہ انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ جب آپ ان کے قصیدے پڑھیں گے تو انداز تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ عہد جاہلی کے شاعر ہیں، لیکن جب آپ ان کے روح میں داخل ہوں گے، معانی پر غور کریں گے تو فکرہ آپ کو نیا معلوم ہوگا۔ اس کے بعد ان شعراء میں یعنی بارودی کے بعد احمد شوقی ہیں، حافظ ابراہیم ہیں، خلیل مطران ہیں، پھر ان دونوں کے انداز الگ الگ اور موضوعات بھی الگ الگ ہیں۔ احمد شوقی جس طریقے سے ایک حسان بن ثابت ہیں، یا جو قصیدہ بردہ ہے بصیری کا، کہ ان لوگوں نے مدح رسول کو موضوع بنایا ہے، احمد شوقی کے وہاں یہ عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ان کے وہاں اسلامی جو رنگ ہے وہ غالب ہے، اور حافظ ابراہیم کے وہاں وطنیت یا جو قومیت عربیہ ہے، یعنی عربوں کی خصوصیات، وہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ تو عہد جدید کے ممتاز شعراء میں محمود سامی بارودی، حافظ ابراہیم، احمد شوقی اور خلیل مطران ہیں۔ اس کے بعد اور شعراء بھی ہیں جو کچھ شامی ہیں اور کچھ عراقی ہیں، جیسے احمد محرم ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنے احساسات
اور اپنے قوم کے احساسات کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے جمال صدقی صحابی ہیں اور رضا الشبیبی ہیں، عبد المحسن الکاظمی ہیں، یہ عراقی شعراء ہیں۔ ان کے جو شعراء ہیں کسی ایک موضوع پر نہیں، مختلف موضوعات کو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ عراقی شعراء میں جو سب سے زیادہ ممتاز ہوئے اس میں معروف رصافی ہیں۔ ان کی شاعری کے اندر اسلوب کے اعتبار سے لطافت، تاثیر اور زبان و بیان کے اعتبار سے پختگی پائی جاتی ہے، اور قدیر جدید کا جو سنگم ہے، یعنی جو ندوے کی خوبی کی جامعیت، اس جامعیت کے یہ نمائندہ شاعر بھی ہیں، ان کا بھی یہاں نمونہ دیا ہے۔ اور سب سے اخیر عہد میں ولید الاعظمی ہیں، جن کا انتقال 204 میں ہوا ہے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ کی جو ممتاز شخصیات ہیں ان کو یاد کیا ہے اور ان کو پیش کر کے عربوں کو ابھارا ہے کہ ہم اپنے سلف کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کریں۔ ادھر جس طریقے سے ماجری ادب تھا نثر میں، ان کے اپنے خیالات تھے، ایسی شاعری کے اعتبار سے بھی ماجری شاعری بھی ہے، یعنی جو نیا رجحان تھا فن کو، یعنی فنی اعتبار سے زبان و بیان کو درست کیا جائے، چاہے اس میں ہمیں اپنی قدروں سے سمجھوتا کرنا پڑے۔ تو ایسے شعراء جن کے وہاں فنی نیا رجحان پایا جاتا ہے، اس میں علی محمود طحا، احمد ذکی ابو شادی، بشارہ الخوری، عباس محمود العقاد، عمر ابو ریشہ، خلیل مردم بٹ، یہ نئے شعراء ہیں کیونکہ انہوں نے مغربی ماحول میں زندگی گزاری ہے، ایک مدت تک وہاں رہے، تو وہ اثرات ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ ماجری شعراء میں جو مشہور ہیں ان میں ایلیا ابو ماضی، میخائیل نعیمہ، الیاس فرحات و شاعر قروی ہے، اور الیاس ابو شبکہ، یہ لبنانی شعراء میں سب سے زیادہ امتیاز رکھتے ہیں۔ آخر میں آ کر جس طریقے سے نثر میں اسلامی فکر کے لوگ تھے، شاعری کے اندر بھی ایسے شعراء تھے جن کے وہاں دینی رجحان پایا جاتا ہے۔ اس میں یہاں پر دو نام گنائے، ایک تو عمر بہاء الدین الامیری اور سید سلیمان ندوی، حالانکہ ان کے ایک ہی دو قصیدے ہیں لیکن خالص دینی احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہے۔ ورنہ دینی فکر کے اعتبار سے جو ممتاز شاعر ہے وہ عمر بہاء الدین الامیری ہیں۔ یہ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، یہاں انہوں نے سفارت کے انجام بھی دیے، اور ایک جلسہ رابطہ جو اسلامی کا ہوا تھا اس میں بہاء امیری یہاں آئے بھی تھے اور اپنا انہوں نے کلام بھی پیش کیا تھا۔ چلیے تمت بل، اب معلوم نہیں کتنا آپ لوگ سمجھے نہیں سمجھے۔ کیا ہوا؟ نہیں تو ایسا تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو۔ سمجھ میں آیا لیکن مہاجر کبھی تھوڑی ویسی تاریخ تھوڑی ہے، اس کے لیے بڑا لمبا چاہیے۔ یہ ہو گیا ختم، سند چاہیے، سند چاہیے، سند بھی جا سکتی ہے، ہماری سند بھی بہت عالی ہے لیکن وہ دی نہیں جا سکتی، جسے لینے والا بھی اتنا ہی عالی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تب یہ آخری سبق، آخری ملاقات نصائح، پورا سال اسی میں گزر گیا۔ نصیحت اس کو کی جائے جس میں ہو۔ مولانا یہ آخری آیت کی جو بزرگ ہے بھوپال کے مولانا محمد یعقوب مجددی، نام سنا ہے؟ چھوڑیے، وہ بہت بات کیا، جن کے پر کتاب بھی ہے صحبت با اہل دل، ان کی بہت اچھی کتاب ہے وہ۔
تو ایک جگرو نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ان کو خط لکھا کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو انہیں یاد دے دی کہ ٹھیک ہے آئیے۔ لیکن جب وہ آئے اور مجددی صاحب نے ان کو دیکھا تو ان کا جو ظاہر حلیہ تھا بالکل غیر شرعی، تو آپ نے معذرت کی کہ نہیں، آپ جس مقصد سے ہو نہیں سکتا ہے، آپ دودھ تو لینے آ گئے لیکن آپ کے پاس برتن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا برتن بھی آپ دیجیے گا، نہیں، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، میرا کام دودھ دے دینا ہے، برتن آپ کو لانا چاہیے تھا۔ تو ہر دودھ والا ہی کرتا ہے، صرف وہ دودھ لے کر آتا ہے، برتن نہیں دیتا۔ اگر اب لینے والے کا برتن صحیح نہیں ہے تو دودھ اس میں نہیں رکے گا، اگر سوراخ ہے تو بہہ جائے گا، اگر صاف نہیں ہے تو دودھ اس میں ڈالا جائے گا، وہ پھٹ جائے گا یا اپنی ماہیت تبدیل کر دے گا، قابل استفادہ وہ نہیں ہوگا۔ تو یہی ہماری زندگی کا ہے، دودھ تو موجود ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، لیکن ہمارے پاس وہ ظرف اور وہ برتن نہیں ہے کہ ہم دودھ اس میں رکھ سکیں، اور برتن ہے تو صاف نہیں ہے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے، تب بھی وہ بیکار ہے۔ برتن بھی ہو، صاف بھی ہو، تب تو دودھ باقی بھی رہے گا، آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز ہوگی اور ہونا چاہیے تب تو اس کا فائدہ ہوگا۔ رہی بات نصیحت کی تو ایک جملہ کافی ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا جہاں پر پورا واقعہ ختم ہوتا ہے تو نتیجے کے طور پر ایک آیت ہے کہ فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی کامیاب زندگی کے 3 عنصر بیان کیے ہیں: تقوی، صبر اور احسان۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے آپ ڈرے، اس پر آپ کا ایمان ہو، اس پر آپ کا پورا اعتماد اور توکل ہو، اس کے جو احکامات یعنی اوامر ہیں اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، اور جو منہیات ہیں ان سے رکنے کا جذبہ ہو۔ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو جو حکم ملا تھا اس پر عمل کیا، وہ چاہے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد جب انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر راستے میں رکاوٹیں طرح طرح کی آتی ہیں۔ وہ رکاوٹیں عملی طور پر قوت کی بنیاد پر آپ کو روکا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کے سامنے ایسی ترغیبات پیش کی جائیں گی کہ اگر آپ ان کو اختیار نہ کریں تو نفس کا نقصان، اختیار کر لیں تو دین کا نقصان۔ اب جن کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو وہ دین یا دینداری کا خیال نہیں کرتے، وہ ترغیبات کو اختیار کر لیں گے۔ ترغیبات کو آپ نے اختیار کیا تو یہ گویا کہ آپ کی ہلاکت کا راستہ شروع ہوگا۔ یہاں ضرورت پڑتی ہے صبر کرنے کی، کہ ہمیں اپنے نفس کو بھی اس کی ترغیبات سے روک دینا ہے، یعنی جائز خواہشات پر تو عمل کرنا ہوگا، لیکن جو صحیح نہیں ہے اس سے نفس کو منانا پڑے گا۔ اور کبھی صحیح راستے پر آپ چلنے کی کوشش کریں گے تو سماج آپ کے آڑے آئے گا، رکاوٹ پیدا کرے گا، آپ کے صحیح خیالات کی مخالفت کرے گا۔ تو اب یہ ضرورت ہوگی کہ آپ کے اندر کوئی انفعال، کوئی رد عمل پیدا نہ ہو، آپ خاموشی کا پہلو اختیار کریں، نرمی اور اقناع یعنی مطمئن کر دینے والے انداز سے اگر آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں تو وہ بات آپ کہیں گے، ورنہ آپ تحمل، حلم اور برداشت سے کام لیں گے۔ یہ صبر ہے۔ ہم صرف اسی پر اکتفا نہیں کریں گے۔ تیسرا احسان ہے کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو افضل سے افضل تر بنانے کی کوشش، اور جو صحیح طریقہ ہو اس کو اختیار کر لینا۔ عبادات کے باب میں بھی، معاملات میں بھی
اور صحیح اخلاق اور کردار میں بھی۔ جب یہ تینوں عنصر مل جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نصرت شامل حال ہوگی۔ اس کو اگر آپ خیال رکھیں گے تو زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی، اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو پھر دشواریاں آئیں گی۔ آخری بات، دین علم میں نزاکت بہت ہے۔ عام طور پر آپ نے وہ مقولہ سناتے بھی رہتے ہیں کہ یہ علم یعنی علم دینی یا جس کی نسبت خدا اور رسول کی طرف ہے، آپ سب کچھ دے دیں تو یہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا، اور جو تھوڑا بہت حاصل ہو بھی جائے تو اعلیٰ خطر ہے، جا سکتا ہے۔ جس دودھ پہ نزاکت ہوتی ہے، مکھی بھی اگر گر جائے جو گندگی پر بیٹھتی ہے تو ایک چھوٹی مکھی سے بھی وہ دودھ پھٹ جاتا ہے۔ تو آپ کے اندر پھر اس دین کی بقا و حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ صفات بھی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ یعنی جو مادیت کی خوبیاں ہو گئی ہیں، نفاق ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ ہے، غلط کاری ہے یا بد کرداری ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، چاہے ہمارا وقتی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم کسی بھی حال میں جو ہمارے دینی اخلاق اور اقدار ہیں اس سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس کا آپ لحاظ رکھیں گے تو یہ چیز بھی باقی رہے گی، آپ کا عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ جب آپ کا عمل ٹھیک ہوگا تو لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایسے اپنے محسنین کا احسان بھی باقی رہنا چاہیے۔ آپ کو ان سے تکلیف ہی کیوں نہ پہنچی ہو تو آپ اس کو اپنے لیے بطور نصیحت یا تنبیہ کے سمجھیں۔ اگر آپ نے اس سے معاندانہ رویہ رکھا، چاہے آپ اظہار نہ کریں، دل میں اگر کسک ہے اس کے تعلق سے، تو جو چیز آپ نے حاصل کی ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں بلکہ وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ آخری چیز کہ جس ادارے سے آپ کی نسبت ہے اس کی بھی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ کی ذات سے ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جس سے ادارے کی بھی بدنامی ہوتی ہو، اور ادارے سے نسبت کو باقی رکھنا، اس سے جڑے رہنا، یہ بہت سے فوائد اور کیا ہے ثمرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، پیوستہ رہے شجر سے امید فصل بہار رکھ۔ تو اس میں حالانکہ وہ اتحاد اور اجتماعیت کا درس ہے، یہ قوم سے وابستہ رہنا ہے، اس سے علیحدگی اختیار نہیں کرنا ہے۔ جو ندوے نے جو آپ کو لائن دی یا فکر یا منہج دیا، یا جو آپ لسٹ چکے ہیں اسی پر عمل کریں۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ ندوہ اعتدال کا قائل ہے، وہی اس کی روح ہے، تو آپ یہاں سے جانے کے بعد کسی بھی میدان میں کام کریں، کسی بھی جماعت سے منسلک ہو جائیں، تحریک سے منسلک ہوں، کسی ادارے سے منسلک ہوں، تو منسلک ہونے کے بعد آپ کے اندر انتہا پسندی اور تعصب نہ ہو، یعنی یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی جو جہاں کام ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تعصب پیدا ہوگا تو کوششیں منتشر ہو جائیں گی، نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے یہ متبادل احترام کی روح پیدا کی تو پھر اس سے آپ کا بھی فائدہ اور پوری امت کا بھی فائدہ ہوگا۔ آخری بات، پورے سال آپ کو بہت کچھ کہا گیا ہوگا، نیت کہنے والے کی صحیح ہے، اگر آپ نے اس کو غلط محسوس کیا ہو تو آپ اس سے درگزر کریں گے، خاص طور پر کیا نام ہے ان کا، بلال اور امیر جماعت، کیا دوسرے لوگ بھی، میری طرف سے دل صاف ہے، اب وہ اپنے دل کے مالک ہوں گے۔ چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فوٹو لے لی جائے یادگار کے طور پر۔ ہاں، میرے جانے کے بعد آپ فوٹو کھینچیے۔ ہماری فوٹو کا فلسفہ یہ ہے، جب بھی ساتھ میں کھینچا جاتا ہے تو فوٹو خراب ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اجازت لیتے تو کہہ دی حکم کر دیا.